السلام علیکم۔ میں نے کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ ماحول نہایت خوبصورت تھا۔ حالانکہ قبرستان میں تو ویرانے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس جگہ سے ایک عجیب لگاؤ تھا۔ جب سے زیبو یہاں آ بسی تھی، میں اکثر یہاں آ جاتا اور اس کی آرام گاہ کو بناتا سنوارتا رہتا۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان مکالمہ بھی ہو جاتا، لیکن اگر کوئی مجھے یہاں بیٹھے زیبو سے باتیں کرتا دیکھتا تو شاید اسے یہی گمان گزرتا کہ میں خود کلامی میں مصروف ہوں۔ اب یہ جگہ ہی میری زندگی تھی۔ آج بھی میں اسی جگہ آیا تھا اور کافی دیر سے مٹی ہٹا رہا تھا۔ میں نے اس مٹی کا کافی حصہ ہٹا دیا تھا، جو کہ اتنے برسوں میں یہاں ڈال چکا تھا۔ بے ترتیب سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے میں کسی ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح مٹی کے ڈھیر پر گر گیا۔ مٹی جو وطن کی ہو تو حفاظت کے لیے خون، کھیت کی ہو تو پسینہ اور قبر کی ہو تو آنسو مانگتی ہے۔ میں یہاں چند لمحوں کے لیے ہی آیا تھا، ان احساسات کے ساتھ جیسے کوئی اپنے عزیز سے آخری ملاقات کرنے آتا ہے۔ میں نے مٹی کے اس ڈھیر پر سر ٹیکتے ہوئے بڑی نرمی سے پکارا، زیبو۔ جواب میں خاموشی رہی۔ اس خاموشی نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے چند لمحوں کے بعد پھر آواز دی، زیبو، میں تم سے ملنے آیا ہوں، آخری مرتبہ۔ تم تو یہ بات کیسے کہہ رہے ہو جیسے ہمیشہ صرف مجھ سے ہی ملنے آتے ہو؟ جانے یہ آواز قبر کے اندر سے آئی تھی یا میرے اندر سے؟ کسی نے کچھ کہا تھا، میں ہمیشہ صرف تم سے۔ اس آواز نے تیزی سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ تم یہاں صرف خیر و شر سے پڑیاں لینے آتے ہو۔ میں تو بس راستے کا ایک جگہ ہوں جہاں تم کچھ دیر سانس لینے کو ٹھہر جاتے ہو۔ زیبو کی اس بات پر میرا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اس کی آواز میں وہی بے خوفی، طنز اور صاف گوئی تھی، جس کے باعث میں اکثر زیبو سے جھگڑ پڑتا تھا۔ اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ میں اکثر خیر و شر سے پڑیاں لینے کے چکر میں ادھر آتا رہا ہوں، مگر یہ ان دنوں کی بات ہے جب زیبو زندہ تھی۔ مجھے ہمیشہ قبرستان میں بیٹھ کر نشہ کرنے سے چڑ رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ بڑی بدذوقی کی بات تھی۔ میں نے قبرستان میں پی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے اس کا خیال آیا تھا۔ ان دنوں میرے ٹھکانے اور ہی ہوتے، کبھی کسی سنسان پارک کا کوئی گوشہ تو کبھی کسی یار کی کوٹری۔ ہم 5-7 دوست اکٹھے ہو کر محفل جماتے، دھواں اڑاتے اور خوب لطف اٹھاتے۔ وہ بھی کیا فراغت اور آسودگی بھرے دن تھے۔ میرے رکشے کا پہیہ خوب دوڑتا اور اسی رفتار سے میری جیب تنگ ہوتی جاتی۔ گھر میں تو مجھے وہی رقم دینی ہوتی جو میں دیتا آیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا بھی کہ زیبو کا ہاتھ تنگ رہتا ہے، اسے کچھ اوپر سے بھی دے دیا کروں، لیکن پھر یہ سوچ کر باز رہتا کہ عادت بگڑ جائے گی۔ سارے دن کی محنت کے بعد یاروں کے ساتھ یہ کچھ دیر کی محفل تو بہرحال میرا حق تھا۔ اکثر گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ زیبو کو تو روز ہی شدت سے میرا انتظار رہا کرتا تھا۔ وہ پوچھتی، علی اتنی دیر کہاں رہے ہو؟
ہواؤں میں ہنس کر جواب دیتا، کیا مطلب؟ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا۔ میری جان، پہلی بات تو یہ، میں دوسروں کی طرح رکشہ زمین پر نہیں چلاتا بلکہ ہواؤں میں اڑاتا ہوں۔ دوم یہ کہ سارا دن اپنے لیے، تمہارے لیے اور اپنے ان ننھے منھے بچوں کے لیے میں جو خواب دیکھتا ہوں ان کی تعبیر ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ میری اس بات سے وہ مطمئن نہ ہو پاتی۔ اکثر وہ مجھ سے الجھ پڑتی کہ میں اتنی زیادہ ہوس کیوں کرتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے وہ یہ بات جانتی ہو کہ میں اس رقم سے کہیں زیادہ کماتا ہوں جتنی میں اسے دیا کرتا تھا۔ جب کبھی وہ غور سے میرا چہرہ تکنے لگتی تو میں گھبرا کر اپنا چہرہ پھیر لیتا کہ کہیں اسے میرا چہرہ ہی سب کچھ نہ بتا دے۔ میں ایک زمانے سے اپنے اندر جو زہر اتار رہا تھا، آخر آہستہ آہستہ اس نے ظاہر ہونا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مجھے اب نہ اپنے خواب یاد تھے، نہ زیبو، اور نہ ہی پیارے پیارے معصوم بچے۔ اب تو میری بس ایک ہی طلب تھی، پوریا، جسے حاصل کرنے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑتے۔ جب نشہ ٹوٹنے لگتا تو رفتہ رفتہ اعضاء ڈھیلے پڑنے شروع ہو جاتے اور پھر میں بالکل ہی نکارا ہو جاتا۔ اور بس یہی نہیں، جب اور درد ہوتی تو میری نس نس میں جیسے کوئی چھری چلانے لگتا۔ اس کیفیت میں میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم پوریا بن جاتی، اور پوریا مفت میں تو ملتی نہیں، اس کے لیے تو مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہاتھ پاؤں میں جان تھی اس وقت تک تو خیر کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن یہ ظالم نشہ تو بدن سے لہو بھی کھینچ لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے جسم میں اتنی جان بھی نہ رہی کہ میں رکشہ سنبھال سکتا۔ اب ظاہر ہے جب رکشہ کے پہیے رک گئے تو میری سانس بھی اٹکنے لگی۔ رحمت خان کب تک صبر کرتا؟ آخر ایک دن وہ بھی رکشہ لے گیا۔ اب گویا میں ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہیروئن بڑا موذی نشہ ہے، مگر جب پہلی بار ہیروئن کا سگریٹ پیا تو یہ لطف آیا کہ بس خواب جیسے رنگین ہو گئے۔ میں سگریٹ سنگھاتا اور پھر خیالوں ہی خیالوں میں کسی تاج محل کی تعمیر شروع ہو جاتی۔ میں دیکھتا کہ زیبو محل میں رانیوں کی طرح راج کر رہی ہے۔ خواب تو بس خواب ہوتے ہیں نا۔ اب تو میں اس قدر بے بس ہو چکا تھا کہ میرے خواب بھی پوریا میں بند ہو گئے تھے۔ جب پہلی بار زیبو کو میری اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ تو جیسے اسی لمحے مر گئی، مگر میری زیبو اتنی خوش نصیب کب تھی کہ اتنی آسان موت مر سکتی۔ اس رات وہ دیر تک میلے کچیلے تکیے میں منہ دے روتی رہی، مگر رونے دھونے کا اب وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دن تو اس نے بک بک کی، مگر پھر آہستہ آہستہ عادی ہوتی چلی گئی۔ آخر اب اس نے چپ رہنا سیکھ لیا تھا۔ نشہ صرف نشئی کو ہی شکار نہیں کرتا بلکہ اس کے گھر میں بھی بوئی ہوئی بھوک، محرومی اور دکھ کی فصل بو دیتا ہے۔ میرے بچے بھی چیزوں کو ترسنے لگے۔ زیبو کا چولہا ٹھنڈا رہنے لگا اور اس کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، مگر میں پوریا کے اثار میں تھا۔ ان دنوں مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا۔
زیبو کو شاید پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ دن بھی آنے ہیں۔ اس نے سلائی مشین کے سہارے گھر کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ ایک احساس جو کبھی کبھی سر اٹھا کر مجھے اپنے گھر کے افراد کے لیے ذلیل کیا کرتا تھا، زیبو کی کمائی کے نوالے کھا کر بے فکری کے دن گزرنے لگا۔ ہاں، ابتدا میں کچھ دن پڑیا کی فکر نے ضرور ستایا، مگر زیبو سے پیسے چھین کر میں نے اس مشکل پر بھی قابو پا لیا۔ میں نے زیبو کو تو زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیا، لیکن ہاں، ہمیشہ اس کے حلق سے نوالے ضرور کھینچے۔ وہ شاید دوسروں کو سیکھ دینے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ راتوں کی نیند، دن کا آرام، اپنی آنکھوں کا نور، سب کچھ ہی تو وہ دیتی رہی، اور آخر ایک دن اس نے جان بھی وار دی۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے کہ وہ کیسے مری، کیوں مری، لیکن حقیقت صرف میں ہی جانتا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ ایک نئے عذاب سے لڑ لڑ کر تھک گئی تھی۔ آخر کب تک لڑتی؟ بالآخر وہ ہمت ہار گئی۔ کچھ دن کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں مری، بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار گئی تھی۔ زندگی کی حرارت جیسے باقی ہی نہیں رہی تھی۔ کافی دنوں سے نہ تو میرے گھر کے چولہے سے دھواں اٹھا ہے اور نہ ہی میری پڑیا سے، مگر اتنی بربادی کے باوجود دھوئیں کی طلب میرے اندر اب بھی زندہ ہے۔ اسی وجہ سے آج میں زیبو کی قبر کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ جگہ بد نصیب زیبو کی آخری آرام گاہ ہے اور انتہائی خوبصورت جگہ پر واقع ہے۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں آج تک حیران ہوں کہ زیبو کو زندگی میں تو کوئی اچھا گھر نہ مل سکا، مگر مرنے کے بعد قبر کے لیے اتنی اچھی جگہ کیسے مل گئی۔ میں اکثر قبرستان کا حساب کتاب رکھنے والے منشی سے فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ اتنی خوبصورت جگہ کسی اور کی بیوی کو نصیب نہیں ہوگی۔ منشی سمجھتا کہ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہے، جب ہی تو میں یہاں کافی ٹائم گزارتا ہوں، مگر شاید آج کے بعد وہ بھی مجھے یہاں نہ دیکھ سکے۔ زیبو، میں پھر پکارنے لگا، زیبو، کچھ تو کہو، خدا کے واسطے کچھ تو بولو۔ جواب میں قبرستان کا سناٹا مجھے پھر بے چین کرنے لگا۔ میں نے پھر خاموشی توڑی۔ زیبو واقعی اچھی بیوی تھی، اتنی اچھی کہ مرنے کے بعد بھی میرے کام آئی۔ میرا جملہ پورا نہ ہو سکا، کسی نے میرا کندھا زور زور سے ہلایا۔ میں نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی قبرستان کا منشی، ایک سوٹ بوٹ آدمی، گردن اکڑائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے گرد آلودہ ہاتھوں سے آنسو پونچھے۔ سیٹھی صاحب طرفی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ آخر بولے، ٹھیک ہے، یہ جگہ بالکل ٹھیک رہے گی۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، مگر آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، اور نہ ہی کسی کو بتانا کہ تمہاری بیوی کی قبر کبھی یہاں ہوا کرتی تھی۔ یہاں اب میری بیوی کی قبر بنے گی، شاندار اور اس کے سٹیٹس کے مطابق۔ میں نے مزید کچھ سنے بغیر وہ نوٹ لے لیے۔ مجھے
ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا، زندگی کا دھواں، حتیٰ کہ زیبو کی قبر بھی دھوئیں میں کہیں گم ہو گئی۔ اس نے مرنے کے بعد بھی میری مدد کی تھی، میرا ساتھ دیا تھا، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں زندگی کے بارے میں بد نصیب ہوں کہ اپنی زندگی دھوئیں میں اڑا دی، یا خوش نصیب ہوں کہ زیبو جیسی شریک حیات ملی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔